يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة
تنہا عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ یا الہی تمنا ہے کہ کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جیڑا اللہ ساری کائنات دا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں جنہ کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، آج دے جمعۃ المبارک دا میں جو موضوع سخن لے کر تساں احباب دے سامنے حاضر ہویا ہاں، وہ ہے نماز دی فضیلت کہ اسلام دے اندر نماز کی فضیلت ملی ہے، اسلام نے نماز کی فضیلت عطا کی ہے۔ حضرات، جیڑی آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ کے اندر میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، تساں احباب دے سامنے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے 3 چیزاں دا ذکر کیتا ہے۔ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب دی نازل، اس کتاب دی تلاوت کرو جیڑی کتاب میں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل کیتی ہے، یعنی کہ قرآن مجید دی تلاوت کرو۔ نمبر 2 جو اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، نماز پڑھن کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا ذکر الہی، میرا ذکر کرو، مینوں یاد کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے انہاں 3 چیزاں نو ذکر کیتا ہے۔ حضرات، لیکن میں تانوں نماز دے حوالے دے نال دساں گا۔ حضرات، نماز اسلامی ارکان وچوں ایک بہت بڑا رکن ہے، بہت بڑا اہم رکن ہے، جن دی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس نماز دی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اے نماز والے رکن نا نماز کے اندر بہت زیادہ حق ملے ہے، بہت زیادہ حق حاصل ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا
عبدہ و رسولہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث نو بیان کر کے اے صحابہ دے اگے حدیث سنا کے صحابہ نے ساڈے تک حدیث پہنچا کے اس چیز نو واضح کر دیتا ہے کہ جیڑی اسلام دی بنیاد ہے نا وہ 5 چیزاں دے اوپر قائم ہے۔ مثلا کہ اس حدیث تو یہ ثابت ہویا کہ جیڑی مثلا کہ ایک عمارت دی تسی مثال لے لو، اے کمرہ دے لو، اندے 4 پیلر ہویا کرتے نے، 4 دیواراں ہویا کردیاں، اگر انہاں دیواراں دی دیکھ بھال نہ کیتی جائے، اگر انہاں نو چیک نہ کیتا جائے، اگر انہاں چوں کوئی بھی پیلر گر جائے، کمزور ہو جائے، عمارت گر جان دا خطرہ ہوندا ہے۔ فرمایا اسی طرح اسلام دی جیڑی بنیاد ہے نا وہ 5 رکن نے، اسلام دے 5 بنیادی پیلر نے، اگر تسی انہاں دی دیکھ بھال نہ کیتی تے اسلام دی عمارت بھی تھوڑے کولوں گر جائے گی۔ انہاں چوں ایک بہت بڑا اور بہت اہم رکن نماز ہے، بہت بڑا ایک پیلر نماز والا ہے۔ حضرات آج دیکھو اسی کتنے نماز نہیں پڑھ رہے، ساڈا مسلمان ہونا کمزور، اسلام ساڈا کمزور، کیونکہ اسلام دی بنیاد ہی 5 چیزاں ہوتے ہیں۔ اگر 5 جو ایک چیز بھی کمزور ہو گئی، گر گئی، سمجھ لو ساڈا اسلام جیڑا کمزور ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے اس حوالے دے نال 1-2 آیتاں بھی 1-2 حدیثاں تھوڑے سامنے رکھاں گا اور اجازت چاہواں گا۔ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن پہ اعلان کردا اللہ پاک فرماندے نے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اے توجہ کرتا جائے نانیاں والے، اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے مومنہ نماز پڑھیا کر، اے انسانہ نماز نو قائم کر، نماز پڑھیا کر۔ فرمایا نماز پڑھیا کر، ربا نماز پڑھیں گے کی فائدہ حاصل ہوئے گا، سانو کی اندر نفع حاصل ہوئے گا۔ ہر انسان جس گئے گزرے دور دے اندر اوہی کام کردا ہے، اوہی تجارت کردا ہے جن دے چون نفع دی امید ہویا کردی ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے نمازی اینو تینو نماز پڑھن دا فائدہ اے ملے گا۔ بے شک نماز جیڑی ہے بے حیائی تو روک دیندی ہے اور بے حیائیاں تو دور کر دیندی ہے، لغو باتاں تو دور کر دیندی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، وہ جیڑی نماز ہے یہ پیڑیاں کرتوتاں تو روک دیندی ہے، یہ پیڑیاں چجاں تو روک دیا کرتی ہے۔ اے فائدہ جے نماز دا، آئیے ذرا غور کیجئے میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
مسلمانوں تسی اپنے گناہاں دی اگ دے وچ بلدے رہندے جے اپنے گناہاں دی اگ دے پھانپڑ وچ سڑدے رہندے جے او جدوں تسی صبح اٹھ کے وضو کر لیندے جے وضو کر کے فجر دی نماز پڑھ لیندے جے اللہ پاک اس نماز دی برکت دی وجہ تو تھوڑے سارے گناہاں دی اگ نوں بجھا دیندے نے تھوڑے اُتے اگ نوں ٹھنڈا کر دیندے نے اوے اے فائدہ نماز پڑھن دا اوے گرم بستر چھڑ دیا کر مسجد تے آ جایا کر اللہ کو اکبر اللہ اللہ اے دنیا دے بھی فائدے ملن گے تے آخرت چ بھی فائدے ملن گے نماز دے فرمایا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے جس طرح تو فجر دی نماز پڑھ لینا فجر دی نماز تو بعد ظہر دے ویلے تک با انسانیت با حیثیت بشریت کہ تو انسان ہے تیرے کولوں غلطی ہو جاندی ہے کوئی نہ کوئی خطا ہو جایا کرتی ہے کوئی نہ کوئی تو گناہ کر دینا پھر جس ٹائم تو دوبارہ نماز پڑھتا ہے ظہر دی پھر تو اپنے گناہاں دی اگ دے وچ سڑدا پجدا رہنا پھر جدوں تو وضو کر کے ظہر دی نماز پڑھ دینا اللہ پاک اس نماز دی برکت دی وجہ تو تیرے اس نماز دی برکت دی وجہ تو تیرے گناہاں دی اگ تیرے اتے ٹھنڈی کر دیندے نے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح زور تو بعد عصر تک عصر تو بعد مغرب تک مغرب تو بعد عشاء تک فرمایا جنہوں عشاء دی نماز پڑھ لیندا اللہ پاک اس دی نماز اس عشاء دی نماز دی برکت دی وجہ تو اگر نیند دی حالت وچ ستیا پیا کوئی غلطی کوئی خطا ہو جائے اللہ پاک اس نماز دی برکت دی وجہ تو اس غلطی نو فرشتے آندے نے لکھو ہی نہ اینو معاف کر دے نو چھڑ دیو اللہ کو اکبر اللہ اللہ فرمایا اے فائدے نے نماز دے نماز پڑھیا کر مسلمان اج تو نماز پڑھنی چھڑ گئے رسوا ہو گئے ذلیل ہو گئے خوار ہو گئے جگہ جگہ تے تینوں تکے پہندے نے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ایک نماز دا اور فائدہ سننا چاہیے میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات انج کر کے صحابہ وچ بیٹھے ہوئے نے صحابہ نو متوجہ کر کے آندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت اگر کسی شخص کسی انسان دے گھروں کو کوئی نہر بہندی ہووے کوئی چشمہ چلدا ہووے او انسان دن وچ 5 واری اس نہر دے وچ ناوے 5 وار نہر دے وچ ناوے کیا اس انسان دے جسم اتے کوئی محل کچیل باقی رہے گی اللہ کو اکبر اللہ اللہ سارے صحابہ نے یہی جواب دیتا نہیں اللہ دے نبی جی او دا جسم تے پاک صاف ہو جائے گا اور محل اسے گندے پانی دے اندر رڑ جائے گی انہیں بہا کے لے جائے گی اللہ کو اکبر اللہ اللہ فرمایا ایسے طرح جیڑا انسان 5 اذاناں سن کے مسجد اندر آندا ہے مسجد دے اندر آندا ہے 5 نمازاں پڑھدا ہے اللہ پاک اسی طرح دی گناہاں دی محلوں دے جسم تو دور کر دیندے نے اللہ کو اکبر اللہ اللہ وہ اے فائدہ نماز پڑھن دا نماز پڑھیا کرو لوگو تواڈے گناہ اللہ پاک مٹا دین گے وہ جدوں گناہ مٹ جان گے اللہ پاک تانوں اپنی جنت دا مہمان بنا لین گے اللہ پاک دی جنت بڑی خوبصورت ہے اللہ پاک دی جنت بڑی سونی ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ فرمایا نماز پڑھیا کرو واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ
تسنعون۔ ایک اللہ والا بڑی پیاری گل کردا ہے، کہندا ہے ستاریو رب دا اعلان سن کے، اوے ستاریو رب دا اعلان سن کے، آویں نام مسیح تو آزان سن کے، اوے دس کیڑے کم دی بیکار زندگی، اوے دس کیڑے کم دی بیکار زندگی، بندیا تو اپنی سنوار زندگی، تو چار دناں دا، تو چار دناں دا مہمان بندیا، کر کچھ اگے لئی سامان بندیا، تو چار دناں دا مہمان بندیا، کر کچھ اگے لئی سامان بندیا، ملے تینوں اوتھے من ٹھار زندگی، کر کچھ اگے لئی سامان بندیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، آئیے ذرا غور کیجئے، میرے اور تسان پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن پہ اعلان کردہ، اللہ پاک فرماندے نے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، فرمایا نماز پڑھو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکان دے وچوں نہ ہوو۔ اسی اپنے آپ کو بڑا کوانے ہاں کہ اسی وہابیاں، اسی اہل الحدیث ہاں، اسی مشرک نہیں۔ یہ تو پتہ اے چلیا جیڑا نماز پڑھدا ہے مسلمان اوہی ہے، ولا تکونوا من المشرکین، اور جیڑا نماز نہیں پڑھدا وہ مشرک ہے اور رب دے نال شرک کردا ہے۔ رب دے قرآن دی آیت تینوں سنائیو، اللہ اکبر، اللہ اللہ، پنج ٹائم دا نمازی بن جا، اللہ پاک تیرے کاروبار دے اندر بھی برکتاں عطا کر دین گے تے تینوں بھی عزتاں دے نال نوازن گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ایک اور میرے نبی دی حدیث سندا جا، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایج کر کے میرے نبی دا صحابی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں 7 چیزاں دی وصیت کیتی، مینوں 6-7 چیزاں دی نصیحت کیتی، انہاں وچوں 2 چیزاں دساں گا۔ فرماتے نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکھیا اے عبادہ بن صامت، رب دے نال کدی بھی شرک نہ کریں، رب دے نال کدی بھی کسی دوسری ذات نو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر تینوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا جائے، تینوں کہاڑی دے نال ٹوک دیتا جائے، تینوں آریاں تے چیر دیتا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، یا تینوں چوک کے آگ دی چیخا دے وچ سٹ دیتا جائے، بھر دے آگ دے پامبڑ وچ سٹ دیتا جائے، یا پھر تینوں سولی چڑھا دین، تو کدے بھی رب دے نال شرک نہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، فرمایا اور دوسری نصیحت مینوں کیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرمایا کدی قصدن یعنی کہ ارادہ کر کے نماز نہ چھوڑی۔ جیڑا انسان ارادہ کر کے قصدن ارادہ کر کے نماز چھوڑ دیتا، فرمایا
وچوں خارج ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ فرمایا جیڑا انسان ارادہ تن نماز چھوڑ دیندا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہندا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حدیث اندر آندا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جیڑا انسان نماز پڑھتا ہے اور جیڑا انسان نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان، جیڑا نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جیڑا نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ انہاں دے درمیان جیڑی چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ گویا کہ جیڑے نمازی نے وہ مسلمان نے، جیڑے نمازی نہیں حضرات وہ مسلمان نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آخری گل سنتے میرا سلام۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ بے شک وہ لوگ فلاں پاگے، بے شک مومن لوگ فلاں پاگے وہ جیڑے اپنی نمازوں دے اندر رویا کرتے سن۔ فرمایا لوگ کامیاب ہو گئے، یہ فلاں پاگے۔ انہوں کیویں دی کامیابی ملی ہے؟ فرمایا اسی انہوں اپنی جنت دے اندر بڑے بڑے محل عطا کر دیاں گے، انہوں اسی اپنی جنت دے اندر بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں عطا کر دیاں گے۔ یہ دنیا دے محل نہیں کہ مرن تو بعد یہ دنیا تے رہ جانے نے، بلکہ حضرات جیڑے محل مرن تو بعد دوبارہ ملنے نے وہ ہمیشہ ہمیش واسطے ملنے نے، وہ دوبارہ کدی واپس نہیں رب نے لینے۔ اے 4 دن دی زندگی ہو اے دے اندر اپنے رب نو راضی کر لے، اپنے مالک نو راضی کر لے۔ اللہ پاک تینوں بھی اپنے محلہ کا وارث بناتے ہوئے اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا تو سماعت فرمائے، اس سے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ واہ